یہ طائف کے میدان سے جو پتھر برسائے گئے ہیں ان کو بدوا نہیں دی۔ غور و فکر کیجئے مسلمانوں، میرے آقا نے خون مبارک جاری ہے، تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، لیکن ساری فوج اللہ کی حکم میں ہے۔ میرے آقا کے لب اگر ہلتے تو وہ آبادی کو نیز و نابود کر دیا جاتا، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، ساری کائنات قربان، میرے آقا نے بدوا نہیں دی، بلکہ یہ کہا اے جبرائیل میں ان کو موت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، ان پر رحمت برسانے آیا ہوں۔ اللہ اے اللہ ان طائف کے میدان والوں پر، طائف کی بستی والوں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرو۔ پتھر اٹھائے ہیں، جس میں مبارک زخمی ہیں اور دعا دے رہے ہیں اے پروردگار یہ طائف شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر رحم و کرم فرمائیے، ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے۔ اے جبرائیل یہ انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن ان کی آنے والی نسلیں دعوت قبول کریں گی، اسلام قبول کرے گی۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو ان کی نسلیں آنے والی نسل کرے گی، اور ایک دن آئے گا جبرائیل طائف شہر سب سے زیادہ غلامان مصطفیٰ کا مرکز ہوگا۔ آج طائف شہر مرکز ہے۔ پھر کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز دے گا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے قیام کا مقصد و منشا کیا ہے؟ جہاں ضرورت پڑی، اگر سنگارڈی میں لا اینڈ آرڈر مضبوط ہے تو پیس کمیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیس کمیٹی کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب یہاں کا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں حکومتوں نے گڑواڑی کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ایک تسلیمہ نسرین حیدرآباد کو آئی، ہندوستان میں آئی، وہ تسلیمہ نسرین جو ملونہ جس نے میرے آقا کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور اس وقت ہوم منسٹر ایل کے اڈوانی تھا۔ آج ایل کے اڈوانی کو دھتکار مل رہی ہے تو میرے گستاخ رسول کو پورے غالب کارپیٹ سے کر دیا، اس لیے دھتکار مل رہی ہے۔ یہی ایل کے اڈوانی تھا جس نے ایئرپورٹ سے 5 اسٹار ہوٹل تک ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا تھا تسلیمہ نسرین کا۔ اس کا مقصد ہی ایک تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچایا جائے، اور تسلیمہ نسرین کو ہندوستان میں ہر 6 مہینے کے بعد ویزا بڑھایا جاتا تھا تاکہ ہندوستان کے بنگلہ دیش کی گستاخ کو ہندوستان میں رہنے کے لیے جو ہے بی جے پی کی حکومت اس وقت اڈوانی نے سگنیچر کیا تھا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدر جمہوریہ کا موقع آیا، خودکار ملی، نائب صدر جمہوریہ کا موقع آیا، خودکار ملی، ہندوستان کا پرائم منسٹر بننے کا موقع آیا، خودکار ملی۔ یہ ہماری بدوا کا نتیجہ ہے کہ تسلیمہ نسرین کو لا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو نے تکلیف دیا، آج تو در کا ہوا اور آج بستر کا ہو گیا۔ غور کیجئے، اس کے بعد سونیا گاندھی کی حکومت نے اٹھا کر 2 سال ایکسٹینشن دے دیا تسلیمہ نسرین کو، اور تسلیمہ نسرین ہندوستان میں رہنے لگی اور اس کو Z+ سیکورٹی جاری کر دی۔ تو سونیا گاندھی کو اور اس وقت کے صدر جمہوریہ کو میں نے لیٹر لکھا اور کہا ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان اس ملک کے محب وطن ہیں،
اور اس ملک کی جنگ آزادی میں ہم نے بھی خون بہایا ہے. اس ملک کی جنگ آزادی میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے تلوار اٹھائی تھی. اس ملک کے لیے ہماری قربانیاں ہیں. اس کے بعد تم کیا کہتے ہو؟ ہم نے لیٹر لکھا اور وہ لیٹر کا جواب بھی ملا، تمہارے کاروائی ہو رہی ہے، لیکن آج تک نہیں ہوئی. تو اللہ نے سونیا گاندھی کو اقتدار سے اتار دیا، برادان کی نظر کر دیا، منموہن سنگھ حکومت سے اتر گیا. میرا بتلانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ٹکرائے گا وہ حکومتوں پر باقی نہیں رہے گا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہمارے ساتھ ہے. اور غور و فکر کیجئے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد و منشا نہیں ہے. غلامان مصطفیٰ کمیٹی، میں آپ کو تسلیمہ نسرین حیدرآباد آئی، پریس کلب بشیر باغ میں آئی. وہ بدقسمت دن تھا، اس وقت خدا کی قسم میں شہر میں نہیں تھا. اس وقت میں نام بھی لینا نہیں چاہتا ہے، کوئی ملے گئے اور یہ کہہ کر ایسا گلدستہ اٹھا کر ماں کیوڑی بلکہ ایسا پھینکے، اس کے اوپر پھول برسا ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا. اور وہ پولیس کی موجودگی میں ایئرپورٹ واپس چلی گئی اور وہاں سے دلی گئی اور ایک جا کر پھر گستاخانہ حرکت کی. خدا کی قسم اگر یہ نوجوان غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا چیئرمین سرفراز خان ہوتا یا آپ کا یہ خادم غلام مصطفیٰ ہوتا تو خدا کی قسم تسلیمہ نسرین کو یہاں سے اسٹریچر پہ لے جانا پڑتا تھا اور ہم مصطفیٰ رسول کا سر کاٹ کر پھانسی کے پھانسے پر کرنے تیار تھے. یہ ہمارا جذبہ ہے. اس کے بعد ہندوستان میں سلمان رشدی آیا. وہ ایسی شیطانی کلمات کا مصنف تھا. اس کی کتاب اگر پڑھیے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات. سونو ڈنگر کا آپ نے ابھی سنا گستاخ. اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کی ایک مندر میں 8 سال کی نام آصفہ کا نہ صرف عصمت ریزی کی گئی، 8 مسلمانوں نے مل کر دردناک بچی کا قتل بھی ہو گیا. اس کے بعد کئی ایسے ریپ کیس ہندوستان میں. رابعہ سیفی کا جو ہے ریپ کیس ہوا تو یہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی احتجاج بلند کیا، سڑکوں پر نکلا اور احتجاج بلند کرنے کے بعد ان کے خلاف کئی کیسز بک ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد میں ایک بڑی مسجد ہے جس میں 5000 مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مہدی پٹنم میں مسجد عزیزیہ. اور ایک مہینے سے یہ سننے میں آ رہا تھا ہر جمعہ کے دن خطیب صاحب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو الٹ پھلٹ کر پیش کر رہے ہیں. یہ ریکارڈ منگایا گیا، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے دفتر میں سنا گیا. اس کے بعد ایک جمعہ کے دن ہزاروں کی تعداد میں ہم وہاں پہنچے. غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا یہ جید نوجوان سرفراز خان نے کالے جھنڈوں کا جلوس نکالا، وقت اٹھ کر گھیراؤ ہوا اور وہ خطیب اور امام کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا. یہ تاریخ ہے. غور کیجئے کہ اللہ نے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تاریخ ہے. فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ہندوستان کے لیے کس کو پیدا کیا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو پیدا کیا، جس نے پارلیمنٹ میں NRC کا بل پھاڑ کر 30 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو پیش کیا. اور گستاخ رسول کے لیے اللہ نے سرفراز خان کو پیدا کیا اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی ذمہ داری. میں کہوں گا وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.
وزیران ملت اسلامیہ، ارے کئی ایسے گستاخ رسول روہنگیا برما میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں کی نسل کشی، کیسے کیسے مناظر ہم کو دیکھنے میں آئے۔ آپ بتائیے شہر میں کون سی تنظیم ہے یا سنجے ریڈی کی کوئی تنظیم کو بتا دیجئے روہنگیا اور برما کے مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف، نسل کشی کے خلاف کیا کوئی احتجاج کیا؟ آپ بتائیے 280 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں ساری دنیا میں پورے عرض پر، تقریباً 300 کروڑ مسلمان ہیں، اور ان 300 کروڑ مسلمانوں کا کعبہ ایک، نماز ایک، قبلہ ایک، مدینہ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، اور قرآن ایک، ایمان ایک۔ اور اگر حدیث شریف ہے کوئی اور دوسرے ملک کے مسلمان کو اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تم کو بھی اس تکلیف میں برابر کے شامل ہونا ہے۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بتائیے روہنگیا میں اور برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے رجب طیب اردغان کو پیدا کیا۔ رجب طیب اردغان موسیٰ علیہ السلام کی طرح کام کر رہے تھے فرعونیت کی حکومت کے خلاف، اور اس وقت ہمارے موصوف ہندوستان کے جاتے ہیں، جا کر بہادر شاہ ظفر کی مزار پر پھول چڑھاتے ہیں، ایک ڈرامائی انداز۔ آپ ہندوستان کے موصوف جا کر ارے ایک طرف قتل عام ہو رہا ہے، ایک طرف بچوں کو مار دیا جا رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، خواتین کی عزتیں عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، ایسے نازک موقع پر ہندوستان کے ہمارے موصوف جس کا نام اس مقدس جلسے میں لینا نہیں چاہتا، وہ جاتا ہے اور وہاں کے سرغنوں سے ملتا ہے، اس کے بعد ڈرامائی انداز سے جو ہے ہمارے بہادر شاہ ظفر کی مزار پر پھول چڑھایا جاتا۔ لیکن اللہ نے رجب طیب اردغان کو پیدا کیا، اور رجب طیب اردغان نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں نے جماعت اسلامی ہند کی نمائش میدان کے 1,00,000 مسلمانوں کے جلسے میں مخاطب کیا، مجھے موقع ملا، اور اس وقت میں نے ایک ہی بات کہا کہ اللہ نے رجب طیب اردغان کو پیدا کیا، اور رجب طیب اردغان نے اپنی جو ہے ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اگر غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر سرفراز خان ہو، حبیب علی خان ہو، یا عنایت اللہ خان ہو، کوئی بھی، یا سید عمران ہو، اگر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں تو خدا کی قسم آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کو غلام مصطفیٰ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو شہادت کی موت کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ میرے آقا کے شان اقدس میں اگر بال برابر کی بھی گستاخی ہوگی تو میرے ماں باپ قربان، میری بیوی بچے قربان، میری دولت قربان، میری جاگیر قربان، لیکن ہم نکلیں گے آقا کو بچانے کے لیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے بھی غلام ہیں۔ میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ ہے، میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ادنا غلام کی حیثیت سے کریم اللہ خان نیازی آپ کا خادم ہے، اور آپ کا کسی بال برابر کی بھی آنچ آئے گی تو میں انشاءاللہ میں کیا ہوں سڑکوں پر بتاؤں گا۔ دیکھیے آپ نماز پڑھیے، نماز تو فرض ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے وہ تو ضروری ہے، فرض روزے ہیں روزے رہیے، آپ تسبیح پھیریے، لیکن وقت آئے تو میدان میں بھی آئیے، وقت آئے تو میدان میں بھی آئیے۔ نہیں بھائی میں نماز پڑھ لیا،
قرآن پڑھ لیا، روزے رہ گیا، تسبیح پھیر لیا، ایسا نہیں. ایک فورس بھی ہماری ہونا چاہیے جو غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی فوج. آج جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لاک ڈاؤن کیسے حالات گزرے اور سرفراز خان نے تقریباً 50 لاکھ روپے کے فوڈ کے پیکٹ تقسیم کیا، پانی کے بوٹل تقسیم کیا، اور مجھے کہنے دیجیے کہ مسلمان جو گھروں میں بند تھے ان تک راشن کٹس تقسیم کیے گئے، اور یہاں تک کہ پولیس کے عہدیداروں کو بھی ہم نے فوڈ پیکٹ دیے، اور ہمیں 4 اضلاع کا ہمیں پرمیشن ملا تھا. پولیس کمشنر صاحب کے پاس میں جو ہماری گاڑیوں کو لگے ہوئے تھے، نیازی فاؤنڈیشن اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے جو ہے پاسز اس پہ لگے ہوئے تھے پولیس کمشنر کے، تو اس میں یہ تھا کہ حیدرآباد، آر ڈسٹرکٹ، سنگاریڈی ڈسٹرکٹ جو ظہیر آباد تک ہے، اور ایک محبوب نگر ڈسٹرکٹ. تو ان ڈسٹرکٹوں میں ہم کو پوری طریقے سے پھرنے کا موقع ملا، کام کرنے کا موقع ملا. کچھ تو کیے جاؤ لے کر نام خدا، کچھ تو کیے جاؤ لے کر نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ NRC CAA کا جو ڈرامہ ہندوستان میں کیا گیا، ہمارے بزرگ لوگ آپ کو واقف ہیں، نوجوان بھی واقف ہیں، کہ اتنا بڑا ڈرامہ تھا کہ امیت شاہ ہندوستان کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ صرف 6 کروڑ مسلمانوں کو ہی یہاں کی شہریت دی جائے گی. 6 کروڑ کے بعد بھی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یا تو گرفتار کر لیے جاؤ گے یا اس ملک سے بے دخل. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 90 دن ہم پہ کیسے گزرے. تھوڑا آپ اپنی ذہن کو ادھر لگا کر دیکھیے، 90 دن تک مسلمان سارے ہندوستان کے پریشان تھے. ایسے نازک موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بحیثیت رکن پارلیمنٹ لوک سبھا میں جو بل پیش کیا، اور وہ بل منظور ہو جاتا کیونکہ 303 میجارٹی میں ہے، لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 30 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو پیش کیا اور بل کو پھاڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بل منظور نہیں ہے. تو 30 کروڑ مسلمانوں کی آواز کو انہوں نے پارلیمنٹ میں بلند کیا. تو میں نے اسی دن فون کیا اسد الدین اویسی صاحب، میں نے تو کہا تھا، میں یہ سوچا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اور پھر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے بعد ہم یتیم ہو چکے ہیں، ہندوستان کے مسلمان لاوارث ہو چکے ہیں اور پریشان ہیں، لیکن مجھے آج یہ لگتا ہے کہ 30 کروڑ مسلمانوں کی آواز تم ہو جس نے پارلیمنٹ میں مودی حکومت کے خلاف آپ نے بل پاس کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے جذبات کی تم نے نکاسی کی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹینشن سینٹر ان کے باپ کی جاگیر ہے، ان کے باپ کی جاگیر ہے. تو میں نے اس وقت غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے کئی احتجاجی جلسے ہوئے، میں نے جلسے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا درگاہ یوسفین چوراہے پر امیت شاہ تم ڈیٹینشن سینٹر کی بات کرتے ہو، اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو تو ہم تیار ہیں اس ملک چھوڑنے کے لیے، لیکن ہم کو تاج محل کی عمارت کو تو منہدم کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے تعمیر کیا. قطب مینار کی بلندی کو منہدم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے تعمیر کیا.
دلی کا لال قلعہ جہاں پر تم لوگ جھنڈا چڑھاتے ہو اس کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے تعمیر کیا۔ چار مینار کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے تعمیر کیا۔ قلعے گولکنڈے کو، عثمانیہ یونیورسٹی کو، اسمبلی کو، پارلیمنٹ کی عمارتوں کو تو منظم کرنا پڑے گا، تب ہم ہندوستان چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تم سوچتے ہو کہ ہمیں تاج محل سے محبت ہے، تم سوچتے ہو دلی کے لال قلعہ، چار مینار یا گولکنڈے سے یا عثمانیہ یونیورسٹی سے محبت ہے؟ نہیں، سن لو، ہندوستان ہم چھوڑ کر اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ہندوستان میں ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رہتے ہیں۔ یہ ملک غریب نواز کا صدقہ ہے، ہندوستان ہے، ورنہ وہ ہندوستان ٹکڑے ہو جائے گا۔ ہندوستان کی جگہ نہیں رہے گا، تو ہندوستان کو ہم نے 1000 سال تک ہم نے حکمرانی کی ہے۔ میں نے امت شاہ کو لیٹر لکھا، اس کی کاپی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہیں، تم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہیں اور تم کو یہ تاریخ پڑھنا پڑے گا کہ ہم نے 1000 سال تک اس ملک میں حکمرانی کی ہے۔ مغلیہ حکمران ہمارے تھے، قطب شاہی حکمران ہمارے تھے، آصف جاہی حکمران ہمارے تھے۔ جب ہمارے حکمران تھے تو ہم نے تمہیں بڑے بڑے عہدے عطا کیے تھے، ہم نے تمہیں ہندوستان کی قومیت نیتی کو فروغ دیا، لیکن آج تم ہمارے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو امت شاہ کو میں نے کہا بامبے جاؤ اور انڈیا گیٹ جاؤ، اور انڈیا گیٹ پر غور کیجئے نوجوانوں، انڈیا گیٹ پر 1 لاکھ ہندوستان کی آزادی، جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 1 لاکھ شہیدوں کے نام ہیں، جس میں 66,932 نام مسلمانوں کے ہیں۔ ارے تم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہو، تم CAA کا بل پارلیمنٹ میں لانے والے ہیں۔ تو میں نے کہا ان جلسے سے کافی پولیس دے رہی تھی، میں نے کہا ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کرو، ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر۔ اس ملک کے عجائب خانوں میں ہمارے تاج چمکتے ہوئے ہیں، اس ملک کی زینت مسلمان ہیں، اس ملک کا گلاب کا پھول مسلمان ہے۔ ارے مسلمان جس کو ووٹ دیتا ہے وہی اقتدار پر آتا ہے، مسلمان جسے بائیکاٹ کرتا ہے اس کو تخت سے اتار کر تختے پر لٹا دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت ہے۔ آج غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا مقصد و منشا کیا ہے؟ کسی بھی گستاخ رسول کو سر اٹھانے نہیں دیتی۔ غلامان مصطفیٰ کمیٹی 24 گھنٹے ایکٹیو رہنے والی کمیٹی ہے۔ غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا مقصد و منشا ایک ہی ہے، سیاسی نہیں ہے۔ میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں، میں سرفراز خان سے کہا کوئی بھی کتنی بھی بڑی دولت کا لالچ دو، کوئی بھی سیاسی جماعت، خدا کی قسم ہم کو کسی کی تائید نہیں کرنا ہے۔ صرف یہ کمیٹی جو ہے اللہ کی ٹاسک فورس کمیٹی ہے، گستاخ رسولوں کے خلاف ٹاسک فورس کمیٹی ہے۔ جو غلامان مصطفیٰ کمیٹی جب دفتر ووٹ پر دھرنا دے رہی تھی، 3-4 ہزار جیالے شمع محمدی کے پروانے جمع تھے، تو پولیس کی جمعیت کا انداز دیکھنے کا تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ اس نے گجرات میں کہا، یہاں تو نہیں کہا۔ ارے بھائی یہاں سے تم جا کر اس کو گرفتار کرو۔ نیلوفر پولیس اسٹیشن میں انہوں نے کیس رجسٹر کرایا، نامپلی پولیس اسٹیشن میں کیس بک کرایا،
مہدی پٹنم پولیس اسٹیشن میں بک کرایا اور یہ احساس دلایا کہ حیدرآباد کے لوگ زندہ ہیں، حیدرآباد کے لوگ گستاخ رسول کو برداشت نہیں کرتے. یہ میسج سارے ہندوستان کو گیا. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور ہم کو کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سیاسی جلسوں میں پھر مخاطب کرنے کا موقع ہے تو آؤں گا. جب بھی سیاسی بات کروں گا غلامان مصطفیٰ کمیٹی میں، کیونکہ ایک آپ کے مسائل جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئے اس لیے میں اسد الدین اویسی صاحب کا بھی نام لیا. نہ سمجھو گے مٹاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بہرحال ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا یہ دفتر قابل مبارکباد ہے سنگاریڈی کی عوام کے لیے. یہاں آئیں اور ملت اسلامیہ کے جو بھی مسائل ہیں اور خاص طور سے آج ہماری قوم میں جو ہے طلاق کا، خلا کا، ڈوری کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اس میں بڑے بزرگ بیٹھ کر جو ہے ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے اور لڑکی کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد ساس اور سسروں کا بڑا ظلم و ستم رہتا ہے. بہرحال اس حالات سے آپ واقف ہیں. آپ لوگ بیٹھیے. غلامان مصطفیٰ کمیٹی میں جو ہے صدر سید عمران یہاں پر بزرگوں کو لے کر بیٹھیے. جو بھی مسائل آتے ہیں ایک رجسٹر مینٹین کیجیے اور ہر مہینہ ایک ریویو میٹنگ لیجیے. اس مہینے میں کتنے لوگ آئے، کیا کیا مسائل لے کر آئے. بہرحال حکومت کی جو اسکیمات ہیں اس سے بھی آپ کو بھرپور استفادہ کرنا ہے. حکومت آپ کی ہے اور اس حکومت کو آپ نے ہی لایا ہے. یاد رکھو 1 کروڑ مسلمان اگر متحدہ طور پر تائید کرتے ہیں تو حکومتیں بنتی ہیں، ورنہ حکومت نہیں بنتی. ہندوستان کی حکومت کو بے دخل کر پھینکنا ہے، کیونکہ ہم کو یاد رکھنا ہے CAA، ہم کو یاد رکھنا ہے NRC NPR. یاد رکھو